کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بس یہ پتا تھا کہ میں سنی ہوں، یہ بولتے تھے کہ سنی ہاں سنی کا پتا تھا۔ آگے جو فقہ حنفی ہے، آگے اس میں بریلوی ہے، یہ ابھی آگے علم ہوا کہ ہم یہ تھے۔ تو میری جو چھوٹی سسٹرز ہیں نا، ہم ایک رینٹ کے گھر پہ رہتے تھے، تو وہ تو سب ڈر گئے تھے رات کو نا۔ میں رات کی ڈیوٹی پہ تھا، تو میرے ابو جو ہیں وہ عمان ہوتے تھے اس وقت۔ پھر ہمارے گھر کے پاس ایک دربار تھا، ہم ادھر جاتے تھے، سارا دن ادھر بیٹھے رہتے تھے ہم کہ اللہ پاک شاید ہمیں آرام دے دے۔ وہ عقیدہ اس وقت یہی تھا کہ ادھر سے ہمیں آرام ملتا ہے، بس اس طرح کے نا وہ دیتے تھے۔ وہ دوائی ہوتی تھی، وہی نیند کی دوائیاں، گولیاں لے کے اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے تو رکھی ہوتی ہیں، یہ لو جی یہ جا کے پانی میں ڈال کے پیو گے تو رات کو سکون سے نیند آئے گی۔ لیکن مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت یہی لگتا تھا کہ یہ ادھر دربار پہ جاتے ہیں تو یہ ادھر سے آرام آ گیا، لیکن اب یہی لگتا ہے، یہی نہیں ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آرام دیا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے وہ آئی تھی اور اللہ پاک نے ان کو آرام دے دیا تھا۔ کسی دربار پہ جانے سے یا کہیں پہ جانے پہ کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ میرا نام ہے حمزہ الیاس۔ حمزہ الیاس بھائی۔ حمزہ بھائی کدھر سے؟ میں لالا موسیٰ سے ہوں۔ لالا موسیٰ سے۔ ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں آپ کو۔ حمزہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی کہہ لیں کہ کچھ خاص کام نہیں کر رہا۔ پہلے میرا ہوٹل تھا، وہ سیل کر دیا۔ ابھی گھر میں نا تھوڑا کام کرتا ہوں، کچے سموسے اور رول کا۔ اپنا کام کرتے ہیں؟ بزنس ہی کرتا ہوں میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا گھر کا؟ مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ فقہ بھی ہوتا ہے، اچھا فرقے ہوتے ہیں، کسی امام کو ماننا ہوتا ہے، مجھے نہیں علم تھا اس بات کا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آ کے پتہ چلا کہ ہم فقہ حنفی تھے۔ ٹھیک ہے۔ بس یہ پتا تھا کہ میں سنی ہوں، یہ بولتے تھے کہ سنی ہاں سنی کا پتا تھا۔ آگے جو فقہ حنفی ہے، آگے اس میں بریلوی ہے، یہ ابھی آگے علم ہوا کہ ہم یہ تھے۔ انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا؟ یہ الحمدللہ 2019 کی بات ہے۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست ہیں، زاہد نام ہے ان کا۔ وہ میرے ہوٹل پہ آئے تھے ایک دفعہ، کھانا شانا کھایا تو میرا موبائل ان کے پاس تھا، تو انہوں نے نا میرے جا کے نا فیس بک پہ تو ان کے علی بھائی کے جو ہے نا چینل کو لائک کر دیا تھا۔ لائک کر دیا تو میرے پاس پھر ویڈیوز آتی رہی ہیں، لیکن میں نا ان کو سنتا تھا، لیکن اس طرح سے ہی، یعنی کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ بڑی ناپ تول کے بات کرتے ہیں، بڑے حساب سے بات کرتے ہیں، لیکن میں اس طرح سے نہیں جا رہا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہوگی۔ دین کا انٹرسٹ کو نہیں تھا؟ ہاں جی، نہیں نماز وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن اس لیول کا نہیں تھا۔ لیکن جب الحمدللہ میں نے 2 سال ہو گئے تقریباً، میں نے ان کا ویڈیو سے الحمدللہ میں نے جب نماز شروع کی ہے نا مکمل پراپر، وہ ان کی ویڈیوز کے بعد میں نے جب ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ پھر نماز نہیں میں نے چھوڑی، میں پھر پراپر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ 10 سال پہلے کی بات ہے، 2015 کی بات ہے، 14-15 کی۔ میں اس وقت نا میڈیکل کورس کر رہا تھا ڈسپینسر کا، وہ میں نے کلیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نا پرائیویٹ جاب کر رہا تھا۔ تو میری جو چھوٹی سسٹرز ہیں نا، ہم ایک رینٹ کے گھر پہ رہتے تھے، تو وہ تو سب ڈر گئے تھے رات کو نا۔ میں رات کی ڈیوٹی پہ تھا، تو میرے ابو جو ہیں وہ عمان ہوتے تھے اس وقت، تو وہ سب پیچھے، میری بہنیں بھی، وہ سب ڈر گئے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کال کی، میں رات کو واپس آیا تو بڑا ہی نا بہت ہی مشکل مراحل تھے، کیونکہ کسی پیر صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو بڑا ہی تقریباً 1 ماہ پورا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہمارا گزرا تھا۔ وہ رات کو سوتے نہیں تھے، روتے رہتے تھے، میں ان کے بیچ میں بیٹھا رہتا تھا۔ میری بہنیں بھی اور امی تھی، میری 3 بہنیں تھیں اس وقت ادھر، 4 بہنیں، ایک بڑی سی، 3 مجھ سے چھوٹی ہیں، اور ایک چھوٹا بھائی ہے، سب سے چھوٹا ہے وہ۔ تو وہ سب ڈرے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ ان کو کچھ چیزیں نظر آتی تھیں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ڈرتے تھے، وہ چیخیں مارتے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ مجھے کھا جائیں گی، اس طرح کی باتیں نا جو۔ پھر وہ ایک شکریلا شریف پہ نا ایک پیر صاحب ہیں، ان کا میں نام لوں گا، سید مبشر حسین شاہ صاحب، ان کے ایک خلیفہ صاحب ہیں ادھر ہمارے اسلام پورہ میں۔ ان کے پاس کہتے ہیں کہ ان کو بلا کے لاتے ہیں، وہ کچھ دعا شعا کریں گے، تو ان کو بلایا تو وہ بھی میں ان سے متاثر نہیں ہوا، جیسے وہ کہہ رہے تھے میں بس نا، لیکن جب ڈرے ہوئے تھے تو اس لیے میں بھی روتا تھا ان کو دیکھ کے نا، بہنوں کو دیکھ کے۔ اسی طرح میرے جو ان کے پیر صاحب کہتے تھے کہ یہ خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر صاحب آئیں گے گھر پہ تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پیر صاحب آئے، پھر بھی کوئی بات نہیں، وہ بس کھنڈی پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، لیکن بات مجھے کوئی بھی نظر نہیں آئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو ادھر لے کے جانا پڑے گا دربار پہ، ادھر جائیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، یہ ادھر صاف آ جائیں گے۔
ہم ادھر گئے, ادھر سے جب واپس آئے پھر بھی کوئی بات نہیں. پھر ہمارے گھر کے پاس ایک دربار تھا, ہم ادھر جاتے تھے, سارا دن ادھر بیٹھے رہتے تھے ہم کہ اللہ پاک شاید ہمیں آرام دے دے. وہ عقیدہ اس وقت یہی تھا کہ ادھر سے ہمیں آرام ملتا ہے, بس اس طرح کے نا. تو وہ جو 1 ماہ 1.5 گزرا نا, اللہ پاک نے آرام تو دے دیا تھا, الحمدللہ اب ٹھیک ہیں. لیکن اس وقت یہی ہوتا تھا کہ ہمیں ادھر سے آرام آیا, ہمیں ادھر سے آرام آیا. لیکن میں وہ جو پیر صاحب تھے نا, خلیفہ صاحب تھے, میں میڈیکل فیلڈ سے ٹچ تھا. وہ جو دیتے تھے نا دوائی, میں شروع سے نا کھوج کرتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ دیتے تھے, وہ دوائی ہوتی تھی, وہی نیند کی دوائیاں گولیاں لے کے اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے تو رکھی ہوتی ہیں, یہ لو جی یہ جا کے پانی میں ڈال کے پیو گے تو رات کو سکون سے نیند آئے گی. لیکن مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ میں اس فیلڈ میں تھا. اور ادھر سے ایک مجھے پلس پوائنٹ یہ مل گیا کہ وہ خلیفہ صاحب جو تھے انہوں نے مجھے خود بولا, کہتے ہیں مجھے یہ گولیاں لا کے دو ڈائزیپام والی, وہ جو نیند کی گولیاں ہوتی ہیں, ڈبیاں لا دو, کتنی لا کے دو, کتنے کی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ پیر شیر کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس انہوں نے بس ڈرامہ لگایا ہوا ہے, یہ لوگوں کو وہی میڈیسن جو ہے وہ پکی بنا کے دے رہے ہیں اور اپنا انہوں نے دکان چلائی ہوئی ہے. میرا ان سے بس مکمل طور پر جو ہے نا وہ, میں اس وقت سے پیروں شیروں کو ماننا میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب ٹائم گزرتا گیا, ابھی 2023 کی بات ہے شاید. نہیں, آپ نے کہا کہ ہمارا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا, وہ کیسے ہوا؟ مطلب ایک وہ بندہ اس ہے وقت جن کو گھر میں کچھ اس طرح کی وہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ وہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, وہ اس طرح نظر آتی تھی. وہ کہتے تھے, وہ جو بہنیں میری تھی نا دونوں, وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتی تھی اس نے مجھے کھا جانا ہے, وہ دوسری کہتی اس نے مجھے کھا جانا ہے. یعنی کہ مسئلہ کوئی تھا ہوگا. یہ صحیح کیسے ہوا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس وقت یہی لگتا تھا کہ یہ ادھر دربار پہ جاتے ہیں تو یہ ادھر سے آرام آ گیا. لیکن اب یہی لگتا ہے, یہی نہیں ہے, یہی مان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آرام دیا تھا. اچھا. اللہ پاک کی طرف سے وہ آئی تھی اور اللہ پاک نے ان کو آرام دے دیا تھا. کسی دربار پہ جانے سے یا کہیں پہ جانے پہ کچھ نہیں ہوتا. اس وقت جب بہنوں کی کیفیت ٹھیک ہوتی تھی تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے یا یہ کر رہی ہیں؟ وہ اصل میں جب وہ کنڈیشن ہوئی تھی نا, ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ میں خود اپنے حواس جو ہے نا, ہوش حواس میرے گم ہو گئے تھے. شاید کچھ چیز گزری ہے یا میرے اندر آئی تھی یا جو بھی, مجھے نہیں علم. اور جب وہ ڈر گئی تھی, میں ان کو ایسے نا ایک بہن کو ادھر ایک بہن کو ادھر لٹا کے نا لیٹا ہوا تھا. جیسے وہ ان کو پاس حاضر ہوتی تھی نا, میری ایک چھوٹی بہن ہے نا جو, اس کو تو شروع سے مسئلہ تھا, تو شاید اسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا. اور اسی کے ساتھ وہ باتیں بھی کرتی تھی کسی کے ساتھ, اکیلے روم میں نا کسی کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی. وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ, یعنی کہ کوئی چیزیں شاید اس کو نظر آتی ہیں, میں نہیں, لیکن وہ اس وقت 100% یہی تھا کہ اس کو نظر آتی ہیں چیزیں اور وہ ان سے باتیں بھی کرتی ہے. اور اس طرح کے معاملات چل رہے تھے. لیکن الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے کہ اب اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. اچھا, وہ جی پتہ چل گیا وہ پیر صاحب گولی فراڈیے تھے, وہ گولیاں دیتے تھے. وہ فراڈی ہیں. ہاں, تو جو لگتا تھا کہ بڑی پیاری نیند آئی ہے, وہ نیند کی گولیاں تھی. وہ ساری وہ مجھے پتہ چل گیا تھا اسی وقت چل گیا تھا, کیونکہ جب میں اسی فیلڈ میں تھا پہلے بھی مجھے نا الحمدللہ اللہ پاک نے میرے اندر یہ سوچ رکھی ہوئی تھی کہ میں کچھ نہ یعنی کہ ہر چیز پہ سوال کروں. تو وہ الحمدللہ جب میں نے وہ دیکھی ہے نا میڈیسن, کہ وہ میڈیسن ہی دے رہے ہیں, اس کی انہوں نے پھکی بنائی ہوئی ہے, جو نیند کی گولیاں اس کو اس نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے, اس کو پوڑی بنا کے دیتا ہے, لو جی نیندر نہیں آتی ہے پا کے پانی کھول کے پی چھڑی ہو, رات چھوڑا جا پی لو. ظاہر نیندر کی گولی کھائیں تو نیندر دھیان نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ایک گولی ہوتی ہے اگر کسی نے قبض ہے جی, تو پھر گولیاں نے لیگز بران یا اور بعض اوقات گولیاں انہوں نے کٹ کے تو کوئی گولیاں یہ بنا کے رکھیاں نے جی, جنہوں نے قبض ہے انہوں 2 گولیاں 3 سے 2 رات کو کھا لیا. اور تو میڈیکل سٹور 2 لے کھا تینوں آرام بھی آ جاتا. تو ماما دے کول جانا پہ تینوں آرام دہ نہیں آنا ظاہر. جی بالکل بالکل. تو عقیدہ بن جاتا جی اسی ہوں ادھر آیا خلیفہ صاحب کو تو سانوں آرام آ گیا. این جی دکان چلتی جی بس بالکل این جی دکان تے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. انجینئر صاحب کا تعارف پھر کس طرح ہے؟ یہ دسیا تمہیں کہ جس وقت میرے دوست نے نا وہ لائک کیا نا, تو تعارف جس وقت فرسٹ ٹائم ہوا نا تو نیگیٹو ہی ہوا سی, کہ جس وقت بعض اوقات بندے دستے ہو کہتے نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ گمراہ کر رہا ہے, بندے نے دین دا مذاق بنایا ہے, خلیفہ صحابہ کرام دے بارے غلط گلاں کرتا ہے, گالاں تک دا بندے نے کہا گالاں کرتے ہیں. لیکن میں خود نہیں سی سنیا, میں پھر ویڈیو دیکھنی شروع کی الحمدللہ. تو وہ کسی بھی ویڈیو منوں دا کوئی بھی غلط چیز نہیں نظر آئے کہ کوئی غلط کسی نے گال کٹ رہے ہیں یا کوئی غلط, ہاں تھوڑے نے یعنی کہ انہوں دا بولن دا انداز ہے جس دے کوئی, لیکن میں اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھی جس انہوں نے کوئی گال کھی ہے کسی صحابہ نوں, لیکن جس طرح کہتے سن کہ نبی پاک دا گستاخ ہے. الحمدللہ جتنی ویڈیو دیکھے نے اج تک میں انہوں دی کوئی ویڈیو جس طرح بھی دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں دے وچ پیار ہی دیکھا کہ انہوں دی جتنی ویڈیو ویکھے نے میں انہوں نے کوئی بھی کسی پاسوں غلط نہیں دیکھا کہ یہ چیز انہوں نے غلط کیتی ہوئے. چھوٹا بھائی ہے میرا, انہوں میں کہتا سی کہ تسی بھی نماز پڑھیا کرو تے انجینئر صاحب سنو تانوں کوئی سیکھن لبے دا. تو بھی وہ جس طرح میں کہندا سی نا کہ جس طرح منوں کہندے سی بندے, وہ بھی اگوں من کہندا نہیں کہ میں نے نہیں سننا کہ یہ بندہ غلط ہے, اس طرح کی باتیں کرتا. میں کہا جو ویڈیو آپ دیکھتے ہو وہ ویڈیو وہ نہیں ہوتی, وہ جو مخالفین ہوتے ہیں انہوں نے شارٹ میمز لے کے
उस वीडियो को उसके साथ मैच करके बनाते हैं। वो पूरी वीडियो मुकम्मल जब देखोगे उसके चैनल पे जाके, फिर आपको समझ आएगी कि असल बात क्या है। ये जो मुखालिफिन होते हैं, ये जो शार्ट वीडियो लेते हैं और उसको आगे चला देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो वो मेरे साथ मुखालफत करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसको सुनता है और रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ता है। एक ही भाई है मेरा और वो भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ता है। बाकी मेरे ननियाल वाले हैं, वो भी हमें सब बुराई कहते हैं जी बस भाभी हो गए, इस तरह की बातें हैं, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलेंगे इंशाल्लाह। कोई नाराज़ होता है इस बात से तो नो टेंशन, कोई छोड़ता है हमें नो टेंशन। ददयाल वाले भी बोलते हैं कि ये वाबी हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। अगर हम जो टहने नंगे करते हैं उस पर भी बातें करते हैं कि ये वाबी हो गया जी, इस तरह की बातें करते हैं। और भी जितनी बातें इस तरह की, सब जो रिश्तेदार हैं हमारे वो सारे कट्टर बरेलवी हैं, तो वो हमारे मुखालिफ ही हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं है। मेरे वालिद साहब पहले नमाज़ नहीं पढ़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाज़ पढ़ते हैं। रफ़ा यदैन तो नहीं करते, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज़ वो पढ़ रहे हैं प्रॉपर, दाढ़ी भी रख ली माशाल्लाह उन्होंने। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि हम जो है वो तौहीद की तरफ भी जा रहे हैं और दीन की तरफ भी जा रहे हैं। तौहीद तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन को मैंने पक्का छोड़ दिया। मैंने कहा ये इस बात को छोड़ दे कि ये जो मन्नत मानते हैं या कोई बाबा जी की हमारी जो इस तरह की मुश्किल विषय, ये सब कुछ खत्म कर दें। 11वीं खाना खिलाना बांटना खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी इंजीनियर साहब की बदौलत, उनकी वीडियोस की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अलावा मैं मौलाना साहब को भी सुनता हूँ, हाँ, डॉक्टर जबरदस्त, साहब को जबरदस्त, सुनता हूं। लेकिन जो ज़्यादा जो दीन का जो मैंने जो टच हुआ हूँ वो अली भाई की वजह से मैं जो है ना इस तरफ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। और अब वो खत्म हो गया, वो जो था वो वो अब तो नहीं आता। अच्छा, अब कोई नहीं। वो 10 साल पहले की बात है जब 10 हुआ साल था। पहले। अब अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ इस तरह का मसला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, फर्स्ट टाइम आया जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम। और आज भी वही जो मेरे दोस्त है जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया था ना, जिन्होंने मुझे उस तरफ लेके गया, वो आज भी मुझे वही साथ लेके आए। मैंने उनसे कितनी दफ़ा बोला कि मुझे एक दफ़ा लेके जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे साथ लेके आया। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे एक तो पहले तो उन्होंने मुझे इस तरफ लाने के लिए जो चैनल को लाइक किया था ताकि मैं वो देखूं। फिर उसके बाद जब मुझे कोई मसला बनता है तो मैं उनसे पूछता हूँ दीन के वाले से कोई भी बात, तो वो मुझे गाइड करते हैं, बताते हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस तरह का मुखलिस दोस्त भी दिया है। वो मेरा दोस्त भी नहीं, मेरा भाई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्लाह पाक ने मुझे तौहीद दी है। अगर हम इसी तरह दुनिया से चले जाते तो मैं तो समझता कि सही बात है, सही बात था। सही बात। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सबसे जो बड़ी दौलत है वो तौहीद है। तो अल्लाह पाक ने तौहीद दी है, इससे अब अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी साथ साथ चलती हैं। नमाज जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब इंशाल्लाह पढ़ते हैं। पहले कभी हो जाती थी कुताही, लेट भी करते थे, कभी ना पढ़ी, इस तरह के मामला होते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अब इतना हिम्मत दी है कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी भी दीन के काम में जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक जितनी हमें, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें जो है वो इस तरफ लेके जा रहे हैं। चलो जी, अच्छा लगा जी आज आपसे बात करके। आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात हो, इंशाल्लाह ज़रूर। जज़ाकल्लाहु खैर। अभी बैठे और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।